تو چوک سرور شہید والو، یہ اللہ کا وعدہ اپنے آخری پیغمبر سے ہے اور کسی پیغمبر سے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر دیا کہ میرا پیغمبر میں تجھے خوش کروں گا، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھے پھر تیری عظمت اور کبریائی کی قسم ہے میں محمد اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری امت کو اپنے ساتھ جنت نہیں لے جاؤں گا۔ اونچی بات ہے، چوک سرور والوں پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا آپ سمجھ سکے ہیں یا نہیں سمجھ سکے، بہت اونچے درجے کی بات ہے، بلکہ حدیث میں صاف ہے۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کا ایک گناہگار جہنم کے اندر پڑا رہے گا میں محمد کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا، اس وقت راضی ہوں گا جب سب کو جنت لے جاؤں گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں بڑی حوصلے والی آیت ہے یہ، ہمارے لیے بہت بڑا حوصلہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت کی بخشش نہیں کرا لوں گا۔ سب کہو صلی اللہ ہو۔ آپ سوچیں اگر نبی کی امت کا ایک گناہگار جہنم میں ہو تو پیغمبر راضی نہیں ہوتے، تو پیغمبر کا کوئی صحابی جہنم میں ہو تو نبی راضی ہوگا؟ تو جلدی بولو یار، اگر نبی کی اہل بیت کا کوئی آدمی جہنم میں رہے تو پیغمبر راضی ہوگے؟ آج کل کچھ لوگ آئے ہیں عجیب و غریب لوگ ہیں نا، فتنے پھیلتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا وائرس کا دور ہے، بیماریاں آتی رہتی ہیں نا، بولو بھائی، کبھی ڈینگی کا وائرس ہے، کبھی کرونا کا وائرس ہے، کبھی جانوروں کی بیماری ہے، کبھی فلانا ہوتا ہے نا۔ تو آج کل نظریات کے وائرس پھیلے ہوئے ہیں اور میں ان کی ویکسین لایا ہوں۔ اب میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بولتے نہیں اتنا خاتم مجمع میں نے پورے ملک میں نہیں دیکھا جیسا یہ ہے۔ اب جواب دیں گے تو میں بات کروں گا ورنہ میں دعا کر کے چھوڑ دوں گا۔ نعرہ تکبیر! نعروں کی ضرورت نہیں ہے، نعروں کی ضرورت نہیں، میں نعروں والا نہیں ہوں۔ آپ بات سمجھے تو میری بات کا جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا عقیدے کا وائرس پھیلا ہوا ہے، نظریات خراب ہیں اور میں اس کی ویکسین لایا ہوں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک وائرس یہ پھیلا ہوا ہے، کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کا بابا بھی جنتی نہیں تھا، نبی کی اماں بھی جنتی نہیں تھا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم لوگ پکے سنی ہیں اور ہم لوگ حنفی ہیں اور ہمارا تعلق اکابر علماء دیوبند سے ہے۔ ہمارا نظریہ اور موقف اور عقیدہ آپ سن لیں اچھی طرح، یہ بات صحیح ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام فکر مند رہا کرتے تھے کہ میرے بابے کا کیا بنے گا، میری اماں کا کیا بنے گا۔ اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں، وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار بعد میں فرمایا، آپ کا بابا پہلے دنیا سے چلا گیا، سمجھ آ رہی ہے، اور آپ کی اماں بھی دنیا سے پہلے چلی گئی۔ نبوت کا اعلان بعد میں ہوا، اگر وہ ہوتے تو پیغمبر کا کلمہ پڑھتے، اور نجات کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ جب پیغمبر نے نبوت کا اظہار فرمایا، نہ نبی کا بابا تھا نہ نبی کی اماں تھی، انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو ان کو نجات کیسے ملے گی؟ تو سن لے، جواب سن لے میرے پیارے دوستو، ہمارے بزرگوں کا موقف یہ ہے، ہمارے اکابر علماء دیوبند کی تاکید یہ ہے، حضرت پیغمبر اس بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، یا اللہ میرے بابے کا کیا بنے گا، یا اللہ میری اماں کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر میں نے جو تیرے ساتھ وعدہ کر دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت نبی فکر مند رہا کرتے تھے، اللہ پاک نے پیغمبر کی تسلی کے لیے حضرت نبی کا معجزہ ظاہر کیا۔ میرے اکابر علماء دیوبند نے لکھا اللہ نے نبی کے بابے کو دوبارہ زندہ کیا، نبی کی اماں کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت نبی کے بابے نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی اماں نے نبی کا کلمہ پڑھا، دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرا عقیدہ، میرے بزرگوں کا عقیدہ، نبی کا بابا بھی جنتی ہے، نبی کی اماں بھی جنتی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھئی ہمارے اکابر پر الزام نہیں لگانا،
ہم نبی علیہ السلام کے والدین کو ناجی سمجھتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے والدین کو جنت سمجھ آئے؟ وہ بولے اچھا یہ بتائیں نبی علیہ السلام کے والدین تھے؟ سارے نہیں بولتے یار، والدین تھے؟ نبی کی اماں کا کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ۔ آپ کے بابے کا کیا نام ہے؟ جلدی بولے میں، جلدی جلدی، کیا نام ہے؟ جس کا والد ہو اور جس کی والدہ ہو، توجہ سے، جس کا والد بھی ہو اور جس کی والدہ بھی ہو، وہ انسان نہیں؟ بولتے نہیں آپ تو تعلیم کا دور ہے، روشنی کا زمانہ ہے، ترقی ہے ماشاءاللہ۔ کیا خیال ہے جس کی والدین ہے وہ انسان نہیں؟ چلے یہ نہیں سمجھ آتی تو یوں بتا دو، جس کی پیدائش ہے، ولادت ہے، میلاد ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں جمنا، جمنا ہے، یہ جمنا انسانوں کا ہوتا ہے نوریوں کا ہوتا ہے؟ زور سے آپ نے کبھی سنا ہے جبرائیل کا جمنا، میکائیل کی ولادت، اسرافیل کا بابا، ملک الموت کی نانی؟ یار اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ اللہ کے بندے، نبی کی اماں ہے، نبی کی نانی ہے، نبی کی پرنانی ہے، حضرت نبی علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، آپ کے دادا ہیں، پردادا ہے یا نہیں؟ دو سے تو پھر پیغمبر انسان کیوں نہیں ہے؟ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے، یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات پیغمبر کی بشریت پر آئی ہیں، اگر پیغمبر کو انسان نہیں مانو گے قرآن مجید کی آیات کا انکار ہو جائے گا۔ میں برکت کے لیے چند آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پاک ہے وہ ذات، سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے مکے کے لوگوں تمہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ میں نے قرآن مجید اپنے بندے پر نازل کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات سیر کروائی۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے میرا پیغمبر اعلان کر دے میرا رب پاک ہے، جو چاہے کرے کر سکتا ہے، میں محمد نہیں مگر میں تو بشر رسول ہوں۔ آیات کو کہاں لے جائیں گے؟ اگر نبی کی بشریت کا انکار کریں گے تو ان آیات کا انکار لازم آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ بلکہ اللہ پیغمبر سے اعلان کروا رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے میرا پیغمبر اعلان کر دے میں بھی اسی طرح انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، جیسے تم آدم کی اولاد ہو میں بھی آدم کی اولاد ہوں، جس طرح تمہارا نسب ہے میرا بھی اسی طرح نسب ہے، جس طرح تمہارے والدین ہیں اسی طرح میرے بھی والدین ہیں، جس طرح تمہارے ددیال اسی طرح میرے بھی ددیال، جس طرح تمہارے ننیال اسی طرح میرے بھی ننیال، جس طرح تمہارے سسرال اسی طرح میرے سسرال۔ لیکن خیال کرنا مجھے اپنے جیسا نہیں سمجھ لینا، یوحا الیہ، تم عام آدمی ہو اور اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نبی کی ابدیت اور بشریت کا انکار نہیں کرنا۔ حضرت نبی علیہ السلام کی اماں کا نام بی بی آمنہ، نبی کی نانی کا نام بی بی برہ، حضرت نبی کی پرنانی کا نام بی بی ام حبیب، حضرت نبی کی دادی کا نام فاطمہ، حضرت نبی کی پردادی کا نام سلمہ، حضرت نبی کے بابے کا نام عبداللہ، عبداللہ کے بابے کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے بابے کا نام ہاشم، ہاشم کے بابے کا نام عبد مناف، عبد مناف کے بابے کا نام قصی، قصی کے بابے کا نام کلاب، کلاب کے بابے کا نام مرہ، مرہ نبی کا چھٹا دادا اور ابو بکر صدیق کا دادا ایک ہے۔ اگر پیغمبر انسان نہیں ہے تو عائشہ کی شادی کس سے کرو گے؟ وہ کچھ سمجھ آ رہی؟ نوری شادیاں کرتے ہیں نہیں؟ تو علی چوک سرور شہید جبرائیل آیا ہوا تھا میں کو رشتہ دے میں پرنینا ہوں۔ اللہ دے بندے سیاڑے تھی، وہ کڑے علاقے جو بندے ہوتے ان تو روشنی کا زمانہ ہے۔ حضرت پیغمبر نے 11 شادیاں فرمائی، چاچے روشے آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، چاچے جلدی بولے بھائی۔ حضرت نبی علیہ السلام کے 3 داماد تھے، اگر پیغمبر انسان نہیں ہے تو حسین کا نانا کون ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی؟
آپ کے علاقے میں ہاشمی قریشی سید ہوں گے، ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم شاہ ہیں، سید ہیں، کہتے نہیں؟ اگر پیغمبر انسان نہیں ہے تو سادات کا نبی سے نسب کیسے ملاؤ گے؟ اور سمجھ آ رہی کوئی بات؟ اللہ کے بندے، حضور ذات میں انسان ہے لیکن صفت میں نور ہے، بلکہ نور علی نور ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے۔ سارا جہان مل جائے پیغمبر کے شان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ سچ ہے؟ سے حضرت نبی کا میلاد حق ہے، حضرت نبی کی پیدائش حق ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سوموار کی رات ہے، صبح صادق کا ٹائم ہے، پیغمبر کے جمال کا ظہور ہو گیا۔ مجوسیوں کے آتش قدا بجھ گئے، نوشیروان کے محل کے کنگرے گر گئے، حضرت پیغمبر دنیا میں آئے، زبان پر اللہ کا ذکر موجود ہے۔ عرب کی عورتیں جمع ہو گئی، آمنہ کے بیٹے کو غسل دینا ہے، حجرے مبارک میں آواز آئی، عرب کی عورتوں انہو مقصود المطہر، پاک نبی ہے، غسل دیا ہوا نبی ہے، جنت کے پانی سے غسل کر کے آیا، دنیا کے پانی سے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت پیغمبر دنیا میں آئے، بیت اللہ کے اندر اور باہر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ بت منہ کے بل زمین پر گرنے لگے، بلکہ علماء نے لکھا بتوں کے منہ سے آوازیں آنے لگی، ولد النبی المحترم، ولد النبی المکرم، عظمت والا نبی آ گیا، کرامت والا نبی آ گیا، شرافت والا نبی آ گیا، فضیلت والا نبی آ گیا، توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا آ گیا، اور دنیا میں شرک کی بربادی کرنے والا آ گیا۔ یہودی چیخیں مار مار کے روتے تھے کہ جو نبوت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، آج وہ نبوت بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے۔ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو میرے دوست بزرگوں، حضرت نبی کے میلاد کے ہم قائل ہیں، پیدائش کے ہم قائل ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمع مبارک کے قائل ہیں، آپ کے تمام برکات انوارات کے قائل ہیں، بلکہ میں نے تو عرض کیا کہ ہم پیغمبر کی افضلیت کے قائل ہیں، ہم آپ کے برابر کسی اور کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں بے شمار دلائل ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کو ایک اور منصب عطا کرنے لگے ہیں، وہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرا پیغمبر، ہم نے تیرا ذکر خود بلند کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ آسمان پر میرا ذکر، آسمان پر تیرا ذکر، زمین پر میرا ذکر، زمین پر تیرا ذکر، عرش پر میرا ذکر، عرش پر تیرا ذکر، تحت الثری میں میرا ذکر، تحت الثری میں تیرا ذکر، کلمے میں میرا ذکر، کلمے میں تیرا ذکر، اذان میں میرا ذکر، اذان میں تیرا ذکر، قرآن میں میرا ذکر، قرآن میں تیرا ذکر۔ میری شان ہے الحمدللہ رب العالمین، تیری شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے تقدیر کی قلم سے لکھ دیا، میرے جیسا خدا کوئی نہیں، تیرے جیسا محمد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ صلی اللہ درود شریف پڑھتے رہے تاکہ محفل میں انوارات اور برکات اور رحمتیں اترتی رہیں۔ تب کہو صلی اللہ، کوئی زبان خاموش رہے صلی اللہ۔ یہ چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ اللہ پیغمبر کی ایک اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں، آپ کی افضلیت کی ایک اور دلیل اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ یہ کوثر بھی کسی نبی کو نہیں ملا۔ اس کے علماء نے بہت سارے معنی لکھے ہیں۔ کوثر کا معنی امت کثیر، اگر امت کثیر ہے، جتنی کثیر امت ہمارے آقا کی ہے اتنی زیادہ امت کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ اگر اس کا کوثر کا معنی جو ہے وہ خیر کثیر ہے، جتنی خیر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے اتنی کسی اور کو نہیں عطا کی۔ اگر کوثر کا معنی وہ جامع کوثر ہے اور حوض کوثر ہے تو وہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ وہ جب قیامت
قیامت کے دن ایک حوض ہوگا، اس میں پرنالا لگا ہوگا اور پانی جنت سے آ رہا ہے اور اس میں وہ پانی گر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے حوض پر ہوں گا، ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے، میں جام بھر بھر کے دوں گا، میرے صحابہ میری امت کو پلائیں گے۔ جس آدمی کو میرے جام کا ایک گھونٹ بھی نصیب ہو گیا اسے جنت کے داخلے تک دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ صلی اللہ اور نے فرمایا حوض کوثر کے برتن اور پیالے اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ پیغمبر کا فرمان سچ ہے؟ زور سے اور اونچی آواز سے۔ یہ بھی پیغمبر کی افضلیت کی دلیل ہے۔ اور حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ ایک اور عہدہ دینے لگے ہیں۔ توجہ کرنا چاہو سرور والو، ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو۔ اللہ اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اگر آپ عربی جانتے نا تو خدا کی قسم آپ طرف جاتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، میں تو کم علم آدمی ہوں، اس کا صحیح ترجمہ بھی شاید نہ کر سکوں، صرف بات سمجھانے کی حد تک تو بات کروں گا، لیکن اس کا صحیح ترجمہ میں تو کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھانے کے لیے علماء نے تراجم کیے ہیں، ورنہ خدا کے کلام کا ترجمہ کون کر سکتا ہے؟ بڑی عجیب بڑا عجیب انداز ہے، بڑی عجیب بات ہے اور بڑا عجیب اور اونچا عہدہ ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرا پیغمبر نمازیں بھی ادا کرے، اے میرا پیغمبر قرآن کی تلاوت بھی کرے، اے میرا پیغمبر تہجد کی رکعتیں بھی پڑھا کرے، اے میرا پیغمبر جب قیامت کا دن آئے گا میں آپ کو مقام محمود عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام محمود ہے جو اللہ اپنے حبیب کو دیں گے اور کسی نبی کو نہیں ملے گا۔ اس پر آپ فائد ہوں گے، سفارش کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ سچ ہے؟ زور سے نہیں بولتے یار، اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ بہت ساری باتیں اتر رہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ میرا ساتھ نہ دے سکیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بہت سارے صفاتی نام ہیں لیکن دو نام میرے ذاتی ہیں۔ صفاتی نام تو بہت سارے، سینکڑوں ہزاروں پیغمبر کے نام، لیکن ذاتی نام کتنے ہیں؟ زور سے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو نام مبارک آپ کے ذاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں دنیا میں محمد مشہور ہوں، آخرت میں احمد مشہور ہوں۔ آپ نے فرمایا میں دنیا سے جب جاؤں گا تو محمد بن کر جاؤں گا، لیکن جب قبر سے اٹھوں گا تو احمد بن کر اٹھوں گا۔ اللہ مجھے مقام محمود عطا کریں گے، میری امت کا نام حمادون ہوگا۔ حضرت نبی نے فرمایا اللہ مجھے ایک جھنڈا عطا کرے گا، اس کا نام لواء الحمد ہوگا۔ اس کی شان یہ ہوگی کہ بابا آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ میں آدم کا بیٹا ہوں لیکن قیامت کے دن بابا آدم اور آدم کے سارے بیٹے میرے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے کھڑے ہیں۔ سچ ہے؟ اور سے بولو یار، اونچی آواز میں بولو یار، یار مل کے نہیں بولتے یار۔ حضرت نبی نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میری امت کا نام حمادون ہے، میرے مقام کا نام مقام محمود ہے، میرے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ جب میں اٹھوں گا احمد بن کر اٹھوں گا، جب میں امت کی سفارش کروں گا تو محمد ہوں گا، جب امت کو لے کر جنت میں جاؤں گا تو میں احمد ہوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ اللہ پیغمبر کے لیے ایک اور عہدہ بیان کر رہے ہیں، وہ جو ہے میں صرف سرخیاں سنا رہا ہوں کہ مولانا سعید صاحب نے مجھے ڈرا دیا ہے کہ چوک سرور والے یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں اور بڑے مصروف ہیں، بڑے تاجر ہیں، بڑے کاروباری ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے کہا سارا دن دکان پر تو بیٹھ سکتے ہیں، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے۔
میرا بیان نہیں سن سکتے؟ مولانا نے مجھے ڈرا دیا یہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا توسیع کا بیان تھکاوٹ دور نہ کرے تو پھر بیان کا فائدہ نہیں ہے. کچھ سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک اور عہدہ ہو جائے. بولے ایک اور عہدہ ہو جائے. سارے نہیں بولتے, بلند آواز سے نہیں بولتے. ایک اور عہدے کا بیان ہو جائے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یار آج تو دل چاہتا ہے صبح کی نماز پڑھ کر جائے. کیا خیال ہے؟ اگر کئی سال کے بعد جو میں آیا ہوں تو کمی تو پوری ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یہ آیت بھی بڑی عجیب آیت ہے. اللہ تمام نبیوں سے وعدہ لے رہا. انبیاء کی جماعت میں نے تمہیں نبوت دی ہے, کتاب دی ہے, حکمت دی ہے, بڑی شان دی ہے, لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ تو کرو. انبیاء علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ کون سا وعدہ, کون سا اقرار؟ فرمایا میرے پیغمبروں وعدہ کرو ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد ایک رسول آئے گا. یار وہ خدا جس رسول کے آنے کا خود تذکرہ فرماتا ہے اور نبیوں کی جماعت کے سامنے فرماتا ہے اور پھر ان سے اقرار لیتا ہے, اسی سے اندازہ کرو کہ آنے والے رسول کی شان کتنی بلند ہے. ثم جاءکم رسول, قرآن کے لفظ سچ ہے. پیغمبر آ رہا ہے, نبی آخر الزمان آ رہا ہے. سبحان اللہ. مصدق لما معکم, تمہاری کتاب کی تصدیق کر دے گا. لیکن نبیوں کی جماعت میرے ساتھ وعدہ کرو اگر وہ پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, ضرور پھر ضرور میرے نبی پر ایمان لے آنا, میرے نبی کا کلمہ پڑھنا, میرے نبی کی تابعداری کرنا, میرے نبی کی بات ماننا, میرے نبی کی نصرت و امداد کرنا. اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے, اگر میرے نبی کی امداد کرو گے, اگر میرے نبی کی تابعداری کرو گے, تمہیں بھی اونچی شان دوں گا. تمام نبیوں نے وعدہ کیا. اللہ ہم وعدہ تجھے گواہ بناتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں اگر تیرا محبوب پیغمبر آ گیا ہم کلمہ بھی اسی کا پڑھیں گے, تابعداری بھی اسی کی کریں گے. اللہ فرماتے میں بھی گواہ ہوں. سب کو صلی اللہ ہو, صلی اللہ ہو. قرآن سے بتاؤ یہ شان کسی اور نبی کو ملی ہے؟ دو سے ایک اور عہدہ, ایک اور عہدہ ہو جائے. بولتے نہیں ہو یعنی آقا کا ایک اور اونچا منصب ہو جائے. وہ بھی اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرت آدم نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. حضرت موسیٰ نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. حضرت ابراہیم نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. حضرت عیسیٰ نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. اللہ نے فرمایا لوگوں ایک میرا محبوب پیغمبر ہے, آمنہ کا لال ہے جس کو میں نے ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا. سب کو ہو صلی اللہ ہو, صلی اللہ ہو. نبی علیہ السلام فرماتے انا قائد المرسلین ولا فخر, میں رسولوں کا قائد ہوں, میں فخریہ نہیں کہتا, میں تو حقیقت بیان کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر, میں ختم نبوت کا تاجدار ہوں, میں فخریہ طور پر نہیں کہتا, حقیقت کی ترجمانی کرتا ہوں. اوانا اول شافع و مشفع, جب قیامت کا دن آئے گا سب سے پہلے سفارش میں کروں گا, اللہ میری شفاعت قبول کرے گا. میں فخریہ بات نہیں کرتا, میں حقیقت کی ترجمہ نہیں کرتا. سچ ہے, دو سے ترمذی شریف میں ہے صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت بولے ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ کو نبوت آپ کب نبی بنائے گئے؟ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کنت نبی یوم آدم بین الروح والجسد, ابھی بابا آدم روح اور جسم کے درمیان تھا, اللہ نے مجھے نبی پہلے بنا دیا تھا. دیوبندی نمازی سن میں تک پتہ نہ دیوبندی نبی کو کی میں بنے یعنی الزام تو نہ لاؤ سارے ہوتے. کبھی مولانا عبد المجید صاحب نبی کو صحیح نہیں مانتے,
اللہ عبدالستار توسی نبی کو استغفراللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، میرے پر الفاظ نہیں، میں آقا کی تعریف کروں کی میں سناوا روزانہ اعلان ودا کرتا 14 طبقے ہی پاسے دوئے جہان ہی پاسے نبی تے ولی ہی پاسے خوش تے کتب ہی پاسے نور تے بشر ہی پاسے عرشی فرشی ہی پاسے عرش تے کرسی ہی پاسے خانہ کعبہ ہی پاسے بڑی تے برین ہی پاسے اعلی علیین ہی پاسے کہ اکیلا جناب محمد مصطفیٰ ایک پاسے سارا کارخانہ کائنات میرے پاک پیغمبر دے علم تے کمال تے جمال تے بزرگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چوک سبر شہید والا اگر تیرے اندر طاقت ہمت ہے خدا دی پوری خدائی کٹھی کر، اللہ دی قسم لوگو پوری خدائی دی شان گھٹ دے کلے محمد دی شان وقت صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ ابھی ذرا ایک عقیدے کی بات تھوڑا سا اس کو کھولنا ہے، بول دو ہم نبی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل ہیں، ہمارے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ، ہمارے نبی کا درجہ تمام رسولوں سے زور سے اب تھوڑی سی وضاحت ہو جائے سبحان اللہ کہ افضلیت کا کیا معنی ہے، ہم پیغمبر کو کس طرح زیادہ سمجھتے ہیں سب سے، توجہ ہے یعنی توجہ سمجھ لو پوری بات سمجھ لو میرے دوستو، یہ مدرسہ ہے، سبق ہو رہا ہے، عقیدے کا سبق ہے آج، کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، اہل سنت کا موقف پیش ہو رہا ہے، علماء دیوبند کے نظریے کی ترجمانی کے لیے حاضر ہوا۔ جس طرح میرے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے، جس طرح میرے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ، اس طرح نبی کی حدیث کا درجہ تمام نبیوں کی حدیثوں سے زیادہ۔ سمجھ آ رہی؟ وقت نہیں میں اس کو کھولوں کہ اس کی کیا وجہ ہے، فی الحال موٹی موٹی سرخیاں سن جائیں۔ جس طرح میرے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ، اس طرح نبی کے فرمان کا درجہ باقی نبیوں کے فرامین سے زیادہ، اس طرح میرے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ، اس طرح میرے نبی کی جماعت کا درجہ باقی نبیوں کی جماعت سے بھی زیادہ۔ یار نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب نبیوں کے صحابہ سچے کامیاب جنتی، لیکن پیارے محمد کریم علیہ السلام ان کی جماعت اور صحابہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اور تھوڑا اور آگے چلیں۔ جس طرح میرے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ، اس طرح نبی کے صحابہ کا درجہ باقی نبیوں کے صحابہ سے زیادہ، جس طرح میرے نبی کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ، اس طرح نبی کی اہل بیت کا درجہ باقی نبیوں کی اہل بیت سے بھی زیادہ۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس طرح میرے نبی کا درجہ باقی نبیوں سے زیادہ، اس طرح میرے نبی کی ازواج مطہرات کا درجہ باقی نبیوں کی گھر والیوں سے بھی زیادہ۔ جس طرح میرے نبی کا درجہ سارے نبیوں سے زیادہ، اس طرح نبی کے طریقے اور سنت کا درجہ باقی نبیوں کے طریقے اور سنتوں سے بھی زیادہ۔ یہ میری تمہید ذہن میں رکھنی ہے، یہ ضروری عناوین ہے، تفصیل انشاءاللہ علماء آپ کو سناتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے نبی کی کسی چیز کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جو عورتیں ہمارے نبی کے نکاح میں آئیں وہ نبی کی ازواج بن گئیں، ان کا درجہ باقی نبیوں کی ازواج سے ان کی بہت شان ہے۔ قرآن میں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ میرے محمد کی گھر والیاں مومنین کی مائیں ہیں، امہاتہم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے نبی کی گھر والیاں مومنین کی کیا ہے؟ بولو سارے بولو، وہ جڑے باہر بیٹھے مشرقی والے وہی بولو، نبی کی گھر والیاں مومنین کی،
اچھا کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ ماشاءاللہ بڑے سمجھ والے بندے ہیں، فراست والے حضرات، تعلیم یافتہ حضرات آئے ہوئے ہیں، دینی مطالعے والے بھی حضرات ہیں، علماء سے محبت کرنے والے تشریف فرما ہیں۔ کیا خیال ہے کہ جو عورت نبی کی بیوی بن جائے، جو عورت کسی پیغمبر کے نکاح میں آ جائے، جو عورت کسی نبی کی اہلیہ بن جائے، وہ مومنین کی ماں ہوتی ہے؟ زور سے، جلدی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار یہاں تو ہر مہینے میرا بیان ہونا چاہیے۔ بس میں کہیں چوک سور شہید ٹکنا، ایک میں کوٹھا بنا دو، میں کہیں رہنا، ہر مہینے ایک واز کرے سا تاکہ نظریہ ٹھیک تھی ہوئے پڑھا دے لیں۔ بولو یار، تو اللہ کے بندے بالکل سادے ہو یار، توجہ فرماؤ، بات کو سمجھو، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو عورت، توجہ کرنا، جو عورت کسی نبی کی بیوی بن جائے، اللہ کے بندوں، وہ مومنوں کی ماں نہیں ہوتی۔ کس نے تمہیں کہا؟ جو عورت کسی نبی کی بیوی بن جائے وہ مومنوں کی ماں نہیں ہوتی۔ بولو، کیوں حیران پریشان ہو گئے ہو؟ جو عورت کسی نبی کی بیوی بن جائے، سابقہ پیغمبر کی اہلیہ بن جائے، وہ مومنوں کی ماں نہیں ہوتی۔ بولو 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 بولو۔ حضرت آدم کی بیوی تو ہے لیکن مومنوں کی ماں نہیں۔ حضرت ابراہیم کی بیوی تو ہے لیکن مومنوں کی ماں نہیں۔ حضرت موسیٰ کی بیوی تو ہے لیکن مومنوں کی ماں نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں فرمائی، آسمان پر تشریف لے گئے، جب قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر آئیں گے، آ کر شادی فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بیوی تو ہوگی لیکن مومنوں کی ماں نہیں۔ لیکن اللہ نے میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے نبی کی گھر والیوں کی شان اونچی کر دی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، صرف میرے محمد کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، ان کی کوئی عورت برابری نہیں کرتی۔ خیال کرنا، جس طرح نبی کی شان اونچی ہے، نبی کی ازواج مطہرات کی شان بھی اونچی ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میرے پیغمبر، جو عورتیں آپ کے نکاح میں آ گئیں، میں نے ان کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے، اب آپ نے ان کو بدلنا بھی نہیں۔ تو سمجھ آ رہی؟ اور پیغمبر کی وفات کے بعد نبی کی بیوی سے امتی کا نکاح بھی جائز نہیں۔ اور کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ اے میرے پیغمبر، ان کو نہیں بدلنا، یہ میں نے آپ کی رفاقت کے لیے خود انتخاب کیا ہے۔ اللہ کا انتخاب سچا، پیارے نبی کی صحبت سچ ہے۔ نبی علیہ السلام کی 11 گھر والیاں تھیں، ازواج مطہرات، ان میں ایک کا نام ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت عمر کی بیٹی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، ہماری روحانی اماں ہیں، سچ ہے۔ ایک موقع پر کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی۔ ہو جاتی ہے گھر میں بات، ہو نہیں جاتی؟ بولے، آپ کی بیوی سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ اونچی نیچی نہیں ہوتی؟ آپ اس میں سارے جنید بغدادی بڑے بیٹھے ہو نہیں جاتی بات؟ اللہ کے بندے، یہ زندگی کا لازمہ ہے، ضرور ہو جاتی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی وجہ۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ حفصہ کو ایک طلاق دے دی۔ شام ہوئی، حضرت حفصہ کو ان کے ماموں ملنے آئے، عثمان ابن مظعون اور قدامہ بن مظعون بھائی ہیں، ملنے آئے تو سیدہ رو رہی تھیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے ایک طلاق دے دی، میں پریشان ہوں، پتہ نہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے کہ پیغمبر نے مجھے طلاق دے دی؟ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر بھی پریشان، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، میری بیٹی کو پیغمبر نے ایک طلاق دے دی۔ رات گزری، ایک رات گزری، صبح کا ٹائم ہو، حضرت نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا حفصہ
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس جبرائیل آیا تھا, اللہ پاک کا پیغام لے کر آیا. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر راجے حفصہ تھا, حفصہ کی طرف واپس رجوع کرے, حفصہ کی طرف التفات کرے, حفصہ کی طرف توجہ کرے. یا اللہ کیا وجہ؟ فرمایا میرا پیغمبر فإنها صوامۃ قوامۃ, یہ روزہ رکھنے والی بیوی ہے, عبادت کرنے والی بیوی ہے, سارا دن روزے رکھتی ہے, ساری رات مصلی پر گزارتی ہے. میرا پیغمبر اس کی طرف رجوع کرے. میں نے تقدیر کی قلم سے یہ فیصلہ لکھ دیا فإنها زوجتک فی الجنہ, جس طرح حفصہ دنیا میں تیری بیوی ہے اس طرح حفصہ جنت میں بھی تیری بیوی ہوگی. اندازہ کرے. اور حافظ ابن حجر ایک بڑے محدث ہیں, وہ نقل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ عمر کی بیٹی ہے, عمر ہم سے بڑی محبت رکھتا ہے, آپ عمر پر مہربانی کریں, اس کی بیٹی کی طرف رجوع فرما لیں. اس سے اندازہ کریں عمر کی بیٹی کی کیا شان ہے, اور اس سے اندازہ کریں کہ عمر کی کیا شان ہے. شان ہے, بولے بولے بولے. سارے لوگ پیغمبر کے دروازے پر خود آئے, عمر آیا نہیں. عمر آیا نہیں. بول بول عمر آیا نہیں. پیغمبر نے مانگا, خدا نے عطا فرمایا. سچ ہے, بولے بولے بولے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو کس لیے مانگا تھا؟ کس لیے مانگا تھا؟ اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کی طاقت کے لیے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے تو اسلام کی طاقت کے لیے مانگا, اسلام کی ترقی اور غلبے کے لیے مانگا, عمر جب آیا اور وہ اسلام کے خلاف کام کرنے لگا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اللہ کرے بات سمجھ. یار کتنی عظیم بات ہے, دنیا خود آتی ہے, عمر آتا نہیں ہے, پیغمبر مانگتے ہیں, خدا جلدی بولو یار. حضرت ابو بکر نبی کے دروازے پر خود آیا, حضرت عثمان نبی کے دروازے پر خود آیا, حضرت علی نبی کے دروازے پر خود آیا, حضرت حمزہ نبی کے دروازے پر خود آیا, طلحہ زبیر نبی کے دروازے پر خود آئے, عبداللہ بن مسعود خود آیا, عمار ابن یاسر خود آیا, ابن زبیر خود آیا, حسن و حسین خود آئے, معاویہ پیغمبر کے دروازے پر خود آیا, حضرت عمر خود نہیں آیا. حضرت نبی نے مانگا تو خدا نے تحفہ عطا کیا. اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کی قوت کے لیے. اور جب آیا تو اسلام کو طاقت ملی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے نا, نبی علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر میں تشریف فرما تھے, آ کر کلمہ پڑھا, پیغمبر نے خوشی میں نعرہ لگایا, تھوڑی دیر بیٹھے, عبادت کی تیاری ہونے لگی. عمر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبادت. کہا کس کی؟ کہا اسلام میں عبادت تو صرف اللہ کی ہے. کہا کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا اسی کمرے میں پڑھیں گے, یہیں ہوگی. عمر بڑا عظیم آدمی تھا. اب دیکھیں غلبہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ عبادت خدا کی, ارقم کے گھر میں کیوں؟ عبادت خدا کی, تو ارقم کے گھر کیوں؟ جس کی عبادت ہے اسی کے گھر میں کیوں نہیں چلتے؟ حضرت پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, رو کر فرمائے عمر میرا دل تو چاہتا ہے کہ کعبے میں جا کر عبادت کروں, لیکن تیری قوم نہیں جانے دیتی. حضرت عمر جلدی جلدی کھڑے ہو گئے, اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیا, عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ آ جائے, جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا کعبے میں عبادت نہیں ہو سکی. آج میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا, میرے آنے کے بعد کعبے میں عبادت نہ ہو, میرا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میرے پیغمبر کو عبادت کی غرض سے علانیہ کعبے میں لے جانے والا عمر فاروق اعظم. اور جب نبی علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی تو صحابہ ہجرت کرنے لگے, چھپ چھپ کر جاتے تھے. چند لوگ تھے, مکہ میں قریش کا غلبہ تھا, رات کو جاتے تھے, ایک آدمی دو آدمی ہجرت کرتے تھے. جب حضرت عمر نے اجازت مانگی, پیغمبر نے اجازت دی ہجرت کرو, یہ آیا پہلے حرم کعبہ میں بیت اللہ کا طواف کیا, اور طواف کرنے کے بعد اعلان کیا تمہیں پتہ ہے کہ عمر محمد کا غلام بن گیا, آج مجھے ہجرت کی اجازت ملی ہے. عمر ہجرت کرنے لگا ہے, مکے والا جرأت ہے تو نکل آؤ. کون سامنے آئے عمر کے؟ پھر حضرت عمر نے دوسرا اعلان کیا,
فرمائے وہ غریب بیچارے مفلس نادار کمزور مسلمان کہاں ہے؟ عمر ہجرت کرنے لگا ہے. اگر کسی نے ہجرت کرنی ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ آئے میں اسے ساتھ لے جاؤں گا. اسلام کو غلبہ مل رہا ہے. بولے یار، پیغمبر تو مانگے غلبے کے لیے اور عمر آئے اور کام کرے اسلام کے خلاف. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ لوگ بڑی جو ہے جسارت سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، وہ جی 20 تراویح جو ہے نا وہ تو عمر نے ایجاد کی ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے بندے، تمہیں عمر کا مقام سمجھ نہیں آیا، عمر کی شان سمجھ نہیں آئی. عمر پیغمبر کی صحبت میں رنگا ہوا تھا، عمر کا تزکیہ پیغمبر نے فرمایا تھا، عمر کی تعلیم و تربیت پیغمبر سے ہوئی تھی، عمر اللہ کی طرف سے تحفہ بن کر آیا تھا، عمر پیغمبر کی مراد بن کر آیا تھا، عمر اسلام کے غلبے میں آیا تھا. عمر نبی کی صحبت میں جب آیا، اب عمر کی سوچ اپنی سوچ نہیں رہی، اس کی تو سوچ بھی نبوی سوچ بن گئی ہے. یہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتا تھا، یہ جب سوچتا تھا تو پیغمبر کی تعلیم کی روشنی میں سوچتا تھا، یہ جب سوچتا تھا تو نبی کے تزکیے کے نور سے سوچتا تھا، یہ جب سوچتا تھا ایمان کی بصیرت سے سوچتا تھا. اس لیے حضرت پیغمبر نے فرمایا میرا طریقہ سنت ہے، میرے ساتھ ابو بکر عمر کا طریقہ بھی سنت ہے. یار ورنہ آپ سوچیں حضرت عمر نے اگر نعوذ باللہ یہ غلط فیصلہ کیا کہ تراویح 20 ہے تو کتنے صحابہ موجود تھے، وہ انکار نہ کر دیتے. عمر، ہم تو پیغمبر کے زمانے میں 8 رکعت پڑھتے تھے اور تم 20 پڑھ رہے ہو. انکار کرتے کہ نا؟ چلو اور کوئی نہ بولتا، حضرت علی تو بولتا جو اللہ کا شیر ہے، طاقتور دل، بولتا کہ نہ بولتا؟ بولے. اور یار اور بھی کوئی نہ بولتا. ابی بن کعب جس کو حضرت عمر نے حکم دیا کہ نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح پڑھا دو، تو نبی کے زمانے کا قاری ہے. حضرت ابی نہ کہتے کہ میں نبی کے زمانے میں 8 رکعت پڑھتا تھا، تم کیوں 20 پڑھا رہے ہو؟ بولتا کیا بولتا. اور پھر اس سے بھی لطف کی بات اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 8 رکعت والی جو روایت جو انہوں نے 20 تراویح بنائی ہوئی، 20 کے مقابلے میں 8 رکعت کو تراویح پر محمول کیا ہوا ہے، وہ روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ بخاری میں ہے. جب حضرت عمر نے 20 پڑھانے کا حکم دیا، میں پوچھتا ہوں اس وقت اما عائشہ صدیقہ موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ وہ کیوں نہیں بولتی؟ کوئی سمجھ آ رہی؟ اما فرماتی کہ میں نے 8 رکعت والی روایت پیغمبر سے نقل کی ہے اور تم تو 20 رکعت پڑھا رہے ہو، میں نہیں پڑھنے دیتی. اما بولتی کہ نہ بولتی؟ بلکہ چوک سرور والوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذرا برابر بھی کوئی ایسی بات اگر خلاف ہونے لگی، اما خاموش نہیں رہتی تھی، اما فوراً نکیر کرتی تھی، تردید کرتی تھی، انکار کرتی تھی. یہ کام میں نہیں. ایک آدمی نبی علیہ السلام کے حجرے میں کیل ٹھوک رہا تھا، اما حجرے میں تھی، آواز آئی، فوراً سیدہ نے آدمی بھیجا، کون ہے نبی کے حجرے میں کیل ٹھوک کر نبی کو قبر میں بے آرام کر رہا ہے، اس کو کہو نبی کو بے آرام نہ کرے. اتنی بات اما نے گوارا نہیں کی. تو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کون سی مثال آپ کو بتاؤ. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ صحابی ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں. ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی ایک عرصے تک، تو ان کے گھر والوں نے دعا کی کہ یا اللہ عبد الرحمن کو بیٹا دے دے، اگر تو بیٹا دے گا ہم اس کے بیٹے کا عقیقہ کریں گے اور عقیقے میں اونٹ ذبح کریں گے. کیا ذبح کریں گے؟ اور اونٹ سمجھے ہو کہ نہیں؟ اس بات کا پتہ چلا حضرت عائشہ کو کہ میرے بھائی کے گھر والوں نے یہ کہا ہے اللہ عبد الرحمن کو بیٹا دے، ہم اس کا عقیقہ کریں گے، عقیقے میں اونٹ ذبح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میں یہ کام نہیں کرنے دیتی. سنے میں یہ کام. اما کیا وجہ؟
سیدہ نے فرمایا میں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی بچے کا عقیقہ کیا ہو اور عقیقے میں اونٹ ذبح کیے ہوں. میں نے جب بھی دیکھا ہے پیغمبر کو حسن حسین کا عقیقہ کیا تو پیغمبر نے بکرے تو ذبح کیے, بکریاں تو ذبح کی, پیغمبر نے اونٹ ذبح نہیں کیے. اللہ میرے بھائی کو بیٹا دے, ہم اس کا ضرور عقیقہ کریں گے اور عقیقے میں بکرے تو ذبح کریں گے, اونٹ ذبح نہیں کرتے, نبی کے طریقے کی مخالفت نہیں کرتے. تو سمجھ آئی ہے. اتنی بات اماں نے گوارا نہیں کی تو اماں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ میں نے تو 8 رکعت والی روایت بیان کی تھی اور تم نے 20 رکعت تراویح شروع کر دی. اور پھر ایک دن کی, ایک رات کی بات تو نہیں ہے دوستو, بڑی قابل غور چیز, توجہ کریں. ایک رات کا واقعہ ہے. بولے بولے بولے. حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ 10 سال. کتنا؟ کتنی مرتبہ رمضان آیا ہوگا؟ رمضان کتنی مرتبہ آیا ہوگا؟ 10 مرتبہ آیا ہوگا. 10 سال تک تراویح پیغمبر کے مصلی پر 20 رکعت ہوتی رہی. اماں کا حجرہ متصل ہے, کھڑکی لگی ہوئی ہے, اماں دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے, تراویح پڑھائی جا رہی ہے. اماں انکار نہیں کرتی, اماں ایک دن بھی نہیں بولی. پھر حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ 12 سال تراویح 20 رکعت ہوتی رہی, اماں نے انکار نہیں کیا. پھر حضرت علی کی خلافت کا زمانہ 5.5 سال تراویح 20 رکعت ہوتی رہی, اماں دیکھتی رہی, ایک دن بھی انکار نہ کیا. پھر حضرت حسن کی خلافت کا زمانہ تراویح 20 رکعت, اماں صدیقہ دیکھتی رہی لیکن انکار نہ کیا. پھر حضرت معاویہ کی خلافت کا زمانہ 19.5 سال تراویح 20 رکعت ہوتی رہی. تقریباً 58 ہجری میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی رحلت ہے. 58 ہجری تک 42 سال کا عرصہ گزر گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے نبی کے مصلی پر 20 رکعتیں ہوتی رہی. صدیقہ نے انکار نہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ کا اتنی لمبی مدت میں انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح 8 رکعت نہیں تھی بلکہ سنت تراویح 20 رکعت تھی. تو سمجھ آئیے, عمر کا فیصلہ اپنا نہیں تھا, یہ پیغمبر کے عمل کی روشنی میں تھا. اس لیے پیغمبر نے سند بیان کی ہے. آپ نے فرمایا میرا طریقہ سنت ہے, میرے بعد میرے ابو بکر عمر کا طریقہ بھی سنت. سچ ہے. زور سے اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. میرے پیارے دوستوں, پیارے پیغمبر کا طریقہ اتنا اعلیٰ طریقہ ہے, کسی اور نبی کا طریقہ ہمارے نبی کے طریقے کی برابری نہیں کرتا. حضرت نبی کے صحابہ کی کوئی برابری نہیں کرتا. حضرت پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے صدیق عطا کیا اور نبیوں کو بھی صدیق عطا کیے, لیکن تمام نبیوں کے صدیقین ساری جماعت کو اکٹھا کرو, میرے ابو بکر صدیق کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. صدیق کا مقام سب سے اونچا. سب کو ہو سچ ہے, سب کو ہو سچ ہے. پیغمبر نے اپنے سامنے اس کو مصلی پر کھڑا کیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کی موجودگی میں نمازیں پڑھاتے تھے. صرف یہ نہیں کہ مرض الوفات میں آپ علیہ السلام بیمار تھے تو پڑھاتے تھے, صرف یہ بات نہیں ہے, بلکہ اگر پیغمبر کہیں تشریف لے جاتے تھے اور نہیں ہوتے تھے تو اس وقت بھی نماز ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے. صحیح بخاری میں ہے, ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے, 2 قوموں میں جھگڑا ہو گیا, آپ صلح کرانے گئے, پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا, بلال نے اذان کہہ دی, صحابہ نے ابو بکر سے کہا نماز کا ٹائم ہے, حضرت پیغمبر نہیں ہے, نماز آپ پڑھائیں. صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہو گئے, صحابہ نے پیچھے صفیں باندھی, تکبیر ہو گئی, ابو بکر نے نماز شروع کر دی, اللہ اکبر, نماز شروع ہو گئی. حضرت صدیق اکبر تلاوت قرات فرما رہے ہیں, اتنے میں پیچھے حضرت نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. صحابہ نے پیچھے چڑھ. ابو بکر کو کچھ سمجھ نہ آیا کیونکہ وہ نماز میں مستغرق تھے. ابو بکر کی نماز تھی, وہ ہماری نماز ہوتی نہیں. اتنے میں صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ میرے آقا میرے قریب تشریف لے آئے, میرے بائیں طرف آ گئے. اب جب آئے تو میں پیچھے ہٹنے لگا. میری کیا, جب آقا آ جائے تو میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ بات سمجھ آ گئی؟ میں توجہ کرنا, توجہ توجہ توجہ. چوک سروار والے بڑی قیمتی موتی دے رہا. حضرت نبی علیہ السلام پیچھے, بولو یار, حضرت ابو بکر پیچھے,
حضرت پیغمبر کے آنے کے بعد صدیق اکبر اپنے مصلے سے پیچھے بولو پیچھے، جب حضرت ابو بکر پیچھے ہونے لگے تو حضرت پیغمبر نے فرمایا اسبت مکانک، ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو۔ سوڑ بڑا قیمتی جملہ ہے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے ترجمہ کروں، سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اسبت مکانک، اپنی جگہ، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا آپ کو سمجھ بھی آ گئی؟ میں تو بڑے عرصے تک سمجھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا رہا، یہ کیا بات، بڑی عجیب بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اسبت مکانک، ابو بکر اپنی جگہ، بولو اپنی جگہ۔ حضرت ابو بکر حضرت یا رسول اللہ میں کیسے کھڑا رہوں، یہ جگہ میری نہیں، جگہ آپ کی، مصلی میرا نہیں، مصلی آپ کا، منصب میرا نہیں، منصب آپ کا۔ فرمایا اسبت مکانک، ابو بکر بے شک یہ میری جگہ تھی، بے شک یہ میرا مصلی تھا، لیکن میں نے اپنا مصلی یہ تجھے دے دیا، اب یہ جگہ میری نہیں، یہ جگہ تیری ہے، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ نہیں سمجھا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صدیق میرے بعد میرا جانشین تو ہے، اب میں نے یہ جگہ نیابت میں تجھے دے دی ہے، اب یہ جگہ میری نہیں تیری ہے، اپنی جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر پیغمبر کی عدم موجودگی میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر کا مقام کتنا اونچا ہے، شان کتنی بلند۔ ایک عورت جو مسئلہ پوچھنے آئی نبی علیہ السلام سے، آپ بتا سکتے تھے، بتا دیتے، نہیں بتایا، فرمایا کل آنا۔ کیا فرمایا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آؤں اور آپ ہی نہ ہوں، میرا تو مسئلہ رہ جائے گا، مجھے کون بتائے گا، میری تسلی کون کر، توجہ کرنا، کون تسلی کرائے گا؟ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فَإِن لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے، میری جگہ پر ابو بکر ہوگا، میرے مصلی پر ابو بکر ہوگا، میرے منبر پر ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے پاس آنا، اس سے سوال کرنا، ابو بکر تجھے جواب دے گا، اس پر اعتماد کرنا، ابو بکر کا فیصلہ محمد کا فیصلہ ہے۔ دل ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دوستو یہ وجہ تھی ابو بکر صدیق نبی کا جانشین بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا ابو بکر کی موجودگی میں کون امام بن سکتا تھا، کون نائب پیغمبر کا بن سکتا تھا؟ یہ سب سے اقدم یہی ہے، سب سے اعلیٰ یہی ہے، سب سے افضل یہی ہے۔ جس طرح نبیوں میں امام الانبیاء افضل ہیں، اسی طرح صحابہ میں ابو بکر باصفا افضل ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، توجہ ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی افضلیت ظاہر کرنے کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب کی شان واضح کرنے کے لیے محبوب کو آسمانوں پر بلوایا اور تمام نبیوں سے استقبال کروایا، پھر نبیوں کی جماعت کروائی اور نبیوں کی جماعت کے لیے امام الانبیاء کو سب کا امام بنایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نبیوں کا امام آمنہ کا لال ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی طرح میرے آقا نے اپنی مسجد نبی میں تمام صحابہ کو جمع کیا، ان کا امام ابو بکر صدیق کو بنا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے نبیوں کا امام میں ہوں اور صحابہ کا امام ابو بکر ہے۔ میرے نبی جیسا افضل نبی کوئی نہیں ہے، ابو بکر جیسا افضل صحابی کوئی نہیں۔ سچ ہے؟ دو سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس حوالے سے جو اقوال آئے ہیں میں نے اس پر ایک کام کیا ہے۔ ارشادات علی کے نام سے ہماری کتاب آئی ہوئی ہے، اس میں میں نے حضرت علی کے ارشادات جمع کیے ہیں، کئی 100 کتابوں سے پڑھنے کے قابل چیز ہے، بہت تحفہ ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ، عقیدہ بھی صحیح ہوگا، عمل بھی صحیح ہوگا۔ ضرور لے جائے، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی خطوخار، چہرے کے متعلق اسلامی سنتیں ہم نے یہاں لکھ دی ہیں، شرعی احکام لکھے ہیں، بالوں کا مسئلہ اور سر کا مسئلہ، چہرے کا مسئلہ، آنکھوں کا مسئلہ، پگڑی کا مسئلہ، پگڑی کالی ہو، سفید ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، دانتوں کا مسئلہ، صفائی کا مسئلہ، آنکھوں کا مسئلہ، سرمے کا مسئلہ، کنجر کا مسئلہ، عورت کے بیوٹی پارلر کا مسئلہ، پاؤڈر کا مسئلہ، سرخی کا مسئلہ اور کانوں کی بالیوں کا مسئلہ۔ بڑی لاجواب شے ہے یہ چہرے والی کتاب۔ آدھے احکام مردوں کے لیے ہیں،
ہیں, آدھے احکام خواتین کے لیے ہیں. یہ خواتین بہت سارے سستی والے کام کرتی ہیں اور غلط کام کرتی ہیں. چمکیاں لگاتی ہیں چہرے پر, وہ ناجائز ہیں. اور یہ جو لپسٹک لگاتی ہیں, جب تک اس کو اتار نہ دیا جائے نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی. کئی عورتیں بال کٹواتی ہیں, یہ ناجائز ہے. کئی عورتیں ناخن بڑھاتی ہیں, یہ ناجائز ہے. کئی دانت باریک کرواتی ہیں, یہ سب ناجائز ہے. اس طرح کے احکام باریک اس میں آئے ہوئے ہیں. بچی کے سر کے بال کس عمر تک آپ کٹوا سکتے ہیں, کس عمر کے بعد آپ نہیں کٹوا سکتے, اس کا مسئلہ بھی آیا ہوا ہے. عورت کے سر کے دوپٹے کا مسئلہ اور چہرے کے پردے کا مسئلہ, اس میں یہ مسائل بھی قیمتی آئے ہوئے ہیں. اور عورت کی نماز کا مسئلہ, بہت ساری خواتین نماز پڑھتی نہیں ہیں. جو پڑھتی ہیں وہ بیٹھ کر پڑھتی ہیں, بیٹھ کر نماز بالکل نہیں ہوتی. کچھ خاتون نماز پڑھتی ہیں پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی نماز بیٹھ کر, یہ بھی غلط بات ہے. تو نماز کی اصلاح ہونی چاہیے. اس حوالے سے نماز پر رسالہ بھی آیا ہوا ہے اور یہ بھی ملے گا, ہمارے اکابر کا لکھا ہوا ہے. بلکہ یہ تو سب لے جائیں بھائی نماز والا رسالہ, کم از کم اپنی نماز صحیح کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے رہیں اور ہماری نماز بھی غلط ہو. وضو صحیح کریں, اذان صحیح کریں, نماز صحیح کریں, اور نماز جنازہ صحیح کریں, دعائے قنوت صحیح کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حفاظ کے لیے ایک کتاب آئی ہے, حافظ صاحبان لے جائیں, تحفہ ہے ان کے لیے جو حافظ صاحبان تراویح پڑھاتے ہیں. ان کی اگر خدمت کی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, سختی نہ کیا کریں. حافظ یہ نیت نہ کرے کہ میں پیسے لوں گا, اور لیکن اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کر دے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, حافظوں کے لیے کتاب بڑی تحفہ ہے, نئی چیز آئی ہوئی ہے. اور بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے رسائل ہیں, بہت قیمتی ہیں. اور یہ فتنہ کبریٰ ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے, عصر حاضر پر ہے, جو قیامت سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گی. نبی علیہ السلام نے ان کی وضاحت فرمائی ہے, ہم نے آسان الفاظ میں لکھ دی ہے. دجال کا فتنہ وہ بھی لکھ دیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ بھی لکھ دیا ہے. امام مہدی کا عقیدہ, ہم امام مہدی کے بھی قائل ہیں, انہوں نے تشریف لانا ہے, تو وہ بھی آپ اس کو پڑھیں گے. لیکن خیال کرنا ہے, ہمارا سنیوں کا مہدی اور ہے اور دوسرے لوگوں کا مہدی اور ہے, اور بات قابل اور ہے. مکس نہیں کر دینا, رلا ملا دیتے ہو تو سر چوکا لے, ہر شہر رلا ملا بھی نہیں. بہرحال یہ آپ حضرات لے جائیں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ خزانہ ہے. بلکہ ایک سیٹ ہر آدمی لے جائے, گھر میں رکھے, اور کچھ دوستوں کو جو ہے تحفے کر. یار اس مسئلے کی ضرورت ہے, یہ روز کو ہزاروں مرتبہ بیان ہو چکا ہے, یہ پھر پرچی آئی ہوئی ہے. اس کے بارے میں یہ میرا رسالہ ہے جنازے والا, اس میں دعا کا مسئلہ لکھا ہوا ہے, ہم نے مدلل لکھ دیا ہے. اللہ کے بندے, لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے, ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, لڑائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ کام کریں جو نبی کی سنت سے ثابت ہو, نبی کے صحابہ کی سنت سے ثابت ہو, امام ابو حنیفہ کی فقہ سے ثابت ہو. جو مسئلہ اس میں نہ ہو اس پر عمل نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ رسالہ ضرور لی جنازے والا, اس میں ملے. اور 12 ربیع الاول کا جلوس کب سے شروع ہوا, اور اذان سے پہلے یہ سارے مسئلے. وہی جلوس تو یہ بات کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے. میں آپ کو ایک ضابطہ بتاتا ہوں, آپ ذہن نشین فرمائیں. ضابطے کی بات بتاتا ہوں, سارے مسئلے آپ خود حل کر سکیں گے. ضابطہ یہ ہے, کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. جو عبادت صحابہ نے نہیں کی وہ عبادت آپ نے نہیں کرنی. بس موٹی سی بات. جب بھی کوئی بات آپ سے پوچھی جائے کہ بھئی یہ کام آپ کرتے, آپ فوراً پوچھیں بھئی یہ کام صحابہ نے کیا ہے, پوچھیں گے. اگر صحابہ نے کیا ہے اللہ راس والعین, ہم کرنے کو تیار ہیں. اگر صحابہ نے نہیں کیا پھر ناراض نہیں ہونا, ہم صحابہ سے بڑے عاشق نہیں ہیں. یہ کام رسم و رواج ہے اور بدعت ہے, تو ہم یہ کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ تو بھئی یہ کام جو ہے یہ جشن والا اور جلوس والا اور جھنڈیوں والا اور جناب لائٹنگ والا اور مٹھائیوں والا اور جناب یہ جو تماشا ہے سارا بعد میں شروع ہوا ہے. نبی کے زمانے میں نہیں تھا, صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں تھا, فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں تھا, حضرت عثمان حضرت علی کے زمانے میں نہیں تھا. جو کام نبی اور خلفاء کے زمانے میں نہیں تھا ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں, جو نبی کے سلام کا منکر ہے وہ تو بے ایمان آدمی ہے, تو اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا, اس لیے ہم سلام پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, پھر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. یہ پیغمبر نے سکھایا ہے. نماز کے اندر پڑھتے ہیں, پیغمبر نے سکھایا ہے.
اذان کے پہلے نہیں پڑھتے، پیغمبر نے نہیں سکھایا، بلال نے نہیں پڑھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم اذان اسی طرح دیں گے جس طرح نبی کے زمانے میں حضرت بلال دیا کرتے تھے۔ وہ اذان پوری تھی ادھوری، کامل تھی نامکمل، اصلی تھی نقلی، سچی تھی جھوٹی؟ بس اگر وہ اذان سچی ہے اور یقیناً سچی ہے تو انشاءاللہ ہماری اذان بھی سچی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی کل خانی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، وہ بھی اسی جنازے والے رسالے میں نے 8 فرقوں پر مکمل لکھا ہے کل خانی کا مسئلہ۔ 3 بڑے طبقے ہیں اس دور میں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں علماء کے فیصلے لکھ دیے ہیں، تینوں جماعتیں اس بات پر متفق ہیں یہ کام سنت نہیں ہے، رسم رواج ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کی مرضی، آپ مانے یا نہ مانے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ آپ کو یعنی اپنے امام پر اعتماد نہیں ہے؟ امام جو پڑھ رہا ہے آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے؟ بولے نبی علیہ السلام نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تمہیں نبی پر بھی اعتماد نہیں ہے، اپنے امام پر بھی اعتماد نہیں ہے، تو کس پر اعتماد ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سمجھنے کے حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بھئی میں تو اس وقت نہیں تھا، آپ تھے تو بتا دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا جب نکاح ہوا تو گواہ علی مرتضیٰ تھا۔ میں کہ بھئی بڑی پتہ نکالتی بھئی تیرے جیسے سیانے بندے 1000 سال بعد آنن مل کے پیوں پر نہیں لپے پتر گواہی کھڑا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بس ایسے کمزور چیزیں ہیں بھائی، وہ سوال کیا کریں جن کا عقیدے عمل سے تعلق ہو۔ اس طرح کی پہلیاں اور سوالات اور بجھارتیں یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے۔ دوستوں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور یہ رسائل بھی اور یہ 2 کیلنڈر حضرت علی والا، اس میں شجرہ آیا ہوا ہے حضرت علی کا، آپ کی اولاد کا، مولانا سعید الرحمان صاحب بھی فرما رہے تھے بڑے قیمتی ہیں یہ کیلنڈر، یہ لے جائیں، یہ گھروں میں لگائیں، مسجد میں لگائیں، دکانوں میں لگائیں، بیٹھک میں لگائیں، فریم کرا کے لگائیں، برکتیں بھی ہوگی، معلومات بھی حاصل ہوگی، انشاءاللہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، پتہ چلے گا علی اور حسین کے اصلی عاشق سنی ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔